اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 30 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ جو پچھلی آیت میں اللہ کا حکم تھا کہ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ، تجارتی لین دین بھی آپس میں رضامندی سے کرو، خودکشی نہ کرو، نہ ہی کسی کو قتل کرو، اللہ کے حکم جو ہیں ان کو مانو، ان پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جب کہ اللہ کا حکم آ گیا اور آپ لوگوں نے اس پر عمل نہ کیا بلکہ ظلم و زیادتی سے کام لیا، تو پھر آپ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آگ جہنم کی آپ کے لیے پیدا کی ہے، وہ آپ کو اس میں جانا پڑے گا، اور اللہ کے لیے آسان ہے کہ آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال دے۔ یہ بہت سخت اللہ کی طرف سے وارننگ ہے، خبردار کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے حکم کو مانو ورنہ پھر عذاب الہی کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ دنیا عارضی ہے، کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ارشاد ہوا اس آیت میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، یعنی ذالک کوئی بھی ان میں سے، ان لوگوں میں سے کوئی بھی، عدوان کہتے ہیں حد سے بڑھ جانا، جو بھی حد سے بڑھ جائے گا، وظلمًا، اور ظلم و زیادتی کرے گا، ناانصافی کرے گا، فسوف نصلیہ نارا، فسوف نصلیہ، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اسے جلائیں گے، نصلیہ اسے جلائیں گے، نارا آگ میں، پھر ہم اسے آگ میں جلائیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم عطا فرما دیا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو شخص ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا ہم ضرور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور ایسا کرنا ہمیں بہت آسان ہے۔ حقوق العباد بہت اہم ہیں، اور جو بندہ حقوق العباد ذمہ داری سے ادا نہیں کرتا تو وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے عذاب پاتا ہے، کیونکہ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک اسے بندے معاف نہ کریں۔ آپ نے کسی پر ظلم کیا، جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا تو آپ کا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، چاہے آپ توبہ کر لیں، کچھ بھی کر لیں۔ تو اس لیے کہ بہتر عمل کیا ہے کہ آپ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کریں ہی نہ۔ ظلم و زیادتی کرنے والا جب تک جس پر ظلم و زیادتی کی ہے وہ معاف نہیں کرے گا تو پھر اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے زبردستی کسی کا مال اٹھایا، چوری کیا، ڈاکہ لگایا یا غبن کیا، حکومت کے آپ وزیر تھے، سربراہ تھے کسی چیز کے، تو آپ نے وہاں سے مال جو ہے جو کہ لوگوں کا، پبلک کا تھا، آپ نے اس کا صفایا کیا،
اللہ کے فرشتے تو لکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اس دنیا میں بچ گئے، قیامت کے دن تو سارا کچھ آپ کو دینا پڑے گا، چاہے آپ توبہ کر لیں، چاہے آپ دنیا میں جتنے بڑے بڑے صدقے دے دیں، خیرات کر لیں، لیکن وہ کام آپ کی گردن پر سوار ہے جو آپ نے غبن کیا ہے، جو آپ نے مال دوسرے کا اٹھایا ہے، جو لوگوں کی ملکیت تھا یا دوسروں کی ملکیت تھا، آپ نے ان کا مال اپنے قبضے میں لیا اپنے اثر و رسوخ سے، تو یاد رکھیں قیامت کے دن وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ کی نیکیاں ہوں گی تو وہ اس کے کھاتے میں چلی جائیں گی، اگر پورا کام نہ بنا تو پھر اس کے گناہ آپ کے کھاتے میں آ جائیں گے، پھر آپ کو جہنم میں لے جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان نام ہی ایسا ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ تو اس لیے مسلمان اپنی زبان سے دوسروں کی حفاظت کرتا ہے، دوسروں کو نہ گالی گلوچ کرتا ہے، نہ شکایتیں کرتا ہے، نہ ان کو برا کہتا ہے، نہ غیبت چغلی کرتا ہے، نہ بہتان لگاتا ہے، نہ تہمت لگاتا ہے، نہ الزام تراشی کرتا ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق صبر و تحمل کرتا ہے اور رحمت الہی کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو یہ جب تک حقوق العباد پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ پر ان کا حق دوسروں کا رہے گا۔ جس طرح آپ کے پاس ایک فالتو چیز گھر میں پڑی ہے، اگر ہمسایہ کوئی آ جاتا ہے اور کہتا ہے یار مجھے وہ چیز دے دو، میں آپ کو استعمال کر کے واپس دے دوں گا، جبکہ سورہ معاون کے مطابق وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی ایسی چیز جو آپ کے پاس فالتو پڑی ہے تو آپ دوسروں کو ادھار دے دیں۔ تو یہ ادھار نہ دینا ان لوگوں کی صفت ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ سورہ معاون پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کے اوپر وہ پھر قیامت کے دن یہ بھی ہوگا کہ اس بندے نے آپ سے وہ چیز طلب کی تھی جو آپ کے پاس موجود تھی، آپ ادھار اس کو نہ دے سکے، جواب دینا پڑے گا۔ اس کا حق آپ نے مارا، کیونکہ یہ اس کا حق تھا کہ وہ آپ کی چیز ادھار لے لے اور واپس آپ کو پھر دے۔ تو یہ سورہ معاون کے مطابق آپ پر جرم ثابت ہو جائے گا۔ ظلم و زیادتی سے جو دوسروں کے مال پر قبضہ کر لیتا ہے اور نا انصافی سے کسی کی زمین اور مال و دولت کو ہتھیا لیتا ہے، تو یہ اللہ کا پیغام اس کے لیے ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا۔ اللہ فرماتا ہے جو شخص ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور ایسا کرنا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے احکامات کی نظر اندازی کرے گا، نا انصافی اور ظلم و زیادتی سے کام لے گا، آگ میں جائے گا۔ حقوق العباد میں ظلم و زیادتی، شرعی احکام کی خلاف ورزی، تجارتی معاملات میں زیادتی، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری، اجارہ داری یعنی مناپلی، جائیداد کی تقسیم میں کمزوروں کو نظر انداز کر دینا یعنی یتیموں کو، بہنوں کو حق نہ دینا، ملاوٹ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، دل آزاری کرنا، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا، بیوی کا حق مہر غصب کر جانا، چوری ڈاکہ، رشوت، غبن اور غصب کرتے جانا، سود خوری، وعدہ خلافی، قسمیں کھانا، جھوٹی گواہی، یہ سب چیزیں حرام ہیں اور آپ کے مال کو بھی حرام کر دیتی ہیں۔
دوسرے کا مال ہتھیانے کے لیے بعض اوقات بندہ دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، جس طرح سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا نا کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، تو پھر اس کا معاملہ ایسا بنا کہ پتہ نہیں چلتا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا اللہ سے دعا کریں کہ وہ جس نے قتل کیا ہے پتہ چل جائے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ گائے جو ہے اس کو ذبح کیا گیا، اس کے جسم کا ایک حصہ اس مردہ بندے کو جو قتل ہو گیا تھا اس کو لگایا گیا، تو وہ بول اٹھا کہ فلاں نے مجھے قتل کیا ہے۔ کس لیے؟ کہ وراثت کا معاملہ، مجھے مال ملے گا، وراثت ملے گی اس کی۔ تو یہ وراثت کے لیے بھی بعض لوگ اپنے پیاروں کو قتل کر دیتے ہیں، یعنی رشتہ دار میں اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں خاص ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں تاکہ وراثت میں ہمیں حصہ ملے، ایسا بھی ہے۔ اور عدوان کا مطلب اس میں ہے نا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، عدوان کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا۔ جو کام بھی آپ شرعی حدود سے اوپر کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت بیان کی ہے، اب شرعی حدود سے جب آپ آگے بڑھیں گے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر آپ ظالم بن جائیں گے اور اللہ کے ہاں مجرم تصور کیے جائیں گے۔ جس طرح کوئی بندہ کسی عورت کو، وہ عورت کسی کے نکاح میں ہے، منقوہ ہے، اس کو زیادتی سے نکال کر بھاگ جاتا ہے، گھر سے نکال کر لے جاتا ہے، یاری دوستی لگا کے اس سے، آج کل موبائل فون ہے نا، دوستیاں لگتی ہیں، پھر اس طرح سے دوسرے کو، اس کی کسی کی بیوی کو بھگا کے لے گیا، کسی کی بیٹی کو بھگا کے لے گیا، کسی کی بہن کو، یہ سب زیادتیاں ہیں نا، تو یہ عدوان میں آتی ہیں۔ تو ایسا کرنے والا جو ہوگا، اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ایسے شخص کو ہم آگ میں جلائیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ فرماتا ہے ہم پر بڑا آسان ہے۔ اسی طرح بعض لوگ غریب کی عزت پر حملہ آور ہوتے ہیں، چھوٹے اور کمزور لوگوں پر بعض امیر لوگ، بڑے لوگ اپنی مرضی چلا کر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ وہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں آگ میں جلائیں گے۔ اسی طرح کوئی حاکم ہے غلط فیصلہ کر دیتا ہے، وہ بھی خیر منائے، حرام حلال کا خیال جو نہیں رکھتا، وہ بھی ظلم و زیادتی کرتا ہے، جو شکوک و شبہات کو نظر انداز کر دیتا ہے وہ بھی خیر منائے، اور جو رشوت لیتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، تو وہ تو پھر تیار رہے، کیونکہ اس نے تو دوسروں کے مال کو جبر سے اپنے نام کیا رشوت لے کر۔ اسی طرح کوئی بندہ جو اللہ کے احکام ہیں ان کی پاسداری نہیں کرتا، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، وہ بھی تیار رہے، کیونکہ وہ حد سے بڑھ جاتا ہے۔ اور جو فضول خرچی کرتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ ضرورت کے مطابق خرچ کرو، اور جو بندہ ضرورت سے زیادہ فضول چیزوں پر خرچ کرتا ہے وہ بھی تیار رہے، اور جو کماتا حلال ہے اور پھر خرچ حرام پہ کرتا ہے، کمائی حلال ہے، خرچ شراب پیا، بے حیائی کی، سینما، فلمیں، بڑی بڑی گندی چیزیں، اور اس طرح سے ان کے اوپر خرچ کیا، تیار رہے پھر، کیونکہ وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم انہیں آگ میں جلائیں گے، اللہ نے خود فرمایا اس آیت میں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ثواب سمجھ کر گناہ کرتے ہیں کہ ماحول میں ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام بن رہا ہے، لیکن معاشرے میں ناک کٹ رہی ہے،
ٹھیک ہے، پھر معاشرے کو آپ قابو رکھیں، اللہ کے پاس آپ جائیں گے تو پھر آپ فسوف نسلی ہے نارا، پھر اللہ فرماتا ہے میں تو پھر تمہیں جلاؤں گا آگ میں، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور میرے لیے تو یہ بہت آسان ہے ایسا کرنا۔ جو بیوی بچوں کو نان نفقہ نہیں دیتے، غیبت چغلی بہتان الزام تراشی جھوٹ بول کر اپنی فن خوانی قائم رکھتے ہیں اور دنیا میں جھوٹی انا کو قائم کرنے کے لیے ہر طرح کا وہ جتن کرتے ہیں، اسی طرح جنسی بے راہ روی جو ہے، جو اس پہ چلتے ہیں، بے حیائی فحاشی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، جانتے بوجھتے گناہ اور زیادتی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو ظلم و زیادتی کرے گا، یعنی اسلام کی حدود شریعت سے آگے بڑھے گا، فسوف نصلیہ نارا، اللہ فرماتا ہے پھر ہم اس کو جلائیں گے آگ میں، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اللہ فرماتا ہے مجھے ایسا کرنا بڑا آسان ہے۔ دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنا، زبان سے بد کلامی، جسمانی مالی روحانی ہر طرح تکلیف دینا، جادو ٹونے سے تکلیف دینا، کسی کو جسمانی تکلیف دینا، کسی کو زبانی طور پر گالیاں دے کر تکلیف دینا، کسی کی عزت اچھالنا، چھوٹوں پر رحم نہ کرنا، بوڑھوں کی قدر نہ کرنا، اپنی مرضی سے جو آئے کرتے جانا، تو یہ لوگ جو ہیں قیامت کے دن فسوف نصلیہ نارا، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو جلائیں گے آگ میں، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور اللہ پر ایسا کرنا آسان ہے۔ آج وقت ہے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے تو آپ جا کر معافی مانگیں، اور جس کا مال آپ نے ہڑپ کیا ہے تو اس کو واپس کریں، یہیں پر معافی مانگ لیں۔ قیامت کے دن بڑا مشکل ہوگا، وہاں آپ کے پاس مال تو نہیں ہوگا جو اس کو آپ دے سکیں، یہاں تو آپ دے سکتے ہیں نا، دے کر اپنی معافی مانگ کے یہاں سے ہی اپنا معاملہ جو ہے وہ خلاص کر لیں، یعنی بیلنس زیرو کر لیں، تو وہاں پر آپ کے لیے آسانی ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہاں کچھ نہ کیا تو قیامت کے دن ساری نیکیاں تو وہ لے جائیں گے جن کے ساتھ ظلم و زیادتی آپ نے کی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے پلے۔ اسی طرح وہ لوگ جو اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا پچھلی آیت میں کہ خودکشی نہ کرو، تو وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ لیکن جو لوگ اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف چلتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے خودکشی نہیں کرنی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپ نے اگر خودکشی کی تو اللہ کے حکم کے خلاف کیا تو آپ مجرم بن گئے، تو پھر اللہ نے فرمایا فسوف نصلیہ نارا، تو ایسے مجرموں کو ہم آگ میں جلائیں گے، وکان ذالک علی اللہ یسیرا۔ خودکشی چاہے آپ نے اسسٹڈ کی، یعنی کسی کی مدد سے کی، خود کی، آسانی طریقے سے کی، جو آج کل دنیا میں چل رہا ہے، تو اس طرح سے آپ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر آگ میں ڈالے گا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ پر یہ سب آسان ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور یاد رکھو جو شخص بھی عدوان یعنی شریعت کی حدود کے باہر، حدود شریعت سے باہر نکلے گا، ظلم و زیادتی اور ناانصافی سے کام لے گا، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم ضرور اسے آگ میں جلائیں گے، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا ہم پر آسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بخوبی فرما دیا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو پڑھیں، قرآن و سنت کو مکمل طور پر پڑھ کر سمجھ کر
اور شریعت پر عمل کر کے اپنی اس زندگی کو بہتر بنا لیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔